بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنگا سائیں کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں جاوید ملک، اور آج ہم پنگا سائی کی آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات کروا رہے ہیں. جی پنگا سائیں صاحب، پنگا سائیں صاحب ریکارڈنگ ہو رہی ہے بھائی. اچھا جی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے بھائی. کر رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا، آپ دیکھ نہیں رہے ہو، آپ کیا کہنی ہے یار کیمرہ آن ہے، پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، کچھ خدا کا خوف اور کریں. بھائی میرے جس طرح موت کا فرشتہ موقع نہیں دیکھتا ہے، اسی طریقے سے خارش اور جو ہے نا چھینک کبھی رکتی نہیں ہے، اس نے کسی بھی وقت پہ کسی بھی حالت میں آنی ہے. میں کیا کروں؟ اوہو، لیکن یہ دیکھیں آپ کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، بہت برا لگے گا یہ. تو میرے اختیار میں نہیں ہے، دنیا دیکھ رہی تو میں کیا کروں؟ تو کیوں خارش کر رہے ہیں آپ؟ میں جی تیرا میں رہتا ہوں. تو جی تیرا میں رہنے کا مطلب خارش کرنا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ ہے؟ آپ کو صرف وہی خبریں پہنچتی ہیں جو ادھر سے آتی ہیں، نمبردار اعظم کے یہاں سے. نہیں جی تیرا آپ اگر میں اسلام آباد آپ میں رہتے ہیں. ہو، آپ اینکر ہو، صحافی ہو، آپ کو اینکر کس نے بنایا، صحافی کس نے بنایا؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جی تیرا کے مسائل کیا ہیں. یار ان کا ذمہ دار میں ہوں، وہ میرا قصور ہے. تو یہ میرا قصور ہے کہ وہاں پہ پانی نہیں ہے. یہ میرا قصور ہے کہ میں وہاں ٹیکس دینے کے باوجود، کروڑوں کا مکان بنانے کے باوجود ٹینکر والوں کے پیچھے پھرتا ہوں. آپ لوگ صحافی ہوتے ہو، آپ سیاستدانوں سے، وزراء سے تعلقات بناتے ہو. میرے پاس سب کچھ ہے، تمام مواقع ہیں، لیکن میرے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں کسی سے جا کے تعلق بناؤں. میں تعلق بناتا ہوں ٹینکر والوں سے، ان کو لا کے تحفے تحائف دیتا ہوں، ان کو رشوت دیتا ہوں، پھر جا کے مہینے میں ایک ٹینکر ملتا ہے. مجھے معافی دے دیں، 5 منٹ کے لیے یہ خارش بند کر دیں. کوشش تو کرتا ہوں لیکن میرے بس میں نہیں ہے. 5 منٹ کے لیے بند بھائی کر دیں. 5 منٹ میں کیا کہ 6 دن ہو گئے میں نہائے ہوئے، 6 دن. تو جی تیرا میں بالکل پانی نہیں ہے. او یار، پانی آنے کی بات کرتے ہو، کیوں دل جلانے کی بات کرتے ہو؟ ہم نے 6 دن سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو. کس دنیا میں رہتے ہو؟ آپ صحافی ہو کہ آپ کو اسلام آباد کے حالات کا نہیں پتہ ہے؟ میں حیران ہوں. مطلب جی تیرا تو بڑا ڈیولپ اور بڑا اچھا سیکٹر ہے. ڈیولپ سیکٹر اور ڈیولپ چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں جب آپ کے اوپر ڈیولپ دماغ بیٹھے ہوں، سوچنے والے لوگ بیٹھے ہوں. یہاں تو خانہ بدوش بیٹھے ہیں. نہیں سوری، خانہ بدوشوں سے بھی پرلے درجے کے خانہ بدوش بھی سوچتے ہیں. وہ بھی پانی دیکھ کے اور حالات دیکھ کے ہجرت کرتے ہیں. جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں اپنا ڈیرا ڈالتے ہیں. یہاں تو بغیر کسی پلاننگ کے آپ نے بڑے بڑے پلازے کھڑے. وہاں آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ایک بلڈنگ بن رہی ہے لائف سٹائل کے نام سے، جس میں 2800 فلیٹ ہیں. میں آپ سے یہی بات کرنے لگا ہوں کہ اگر جی تیرا میں پانی کا مسئلہ ہے تو وہاں وہ جو بلڈنگ کھڑی ہو رہی ہے 2800 کے قریب وہاں سنا ہے فلیٹس ہیں، تو اس بلڈنگ میں 2800 فیملیز رہیں گی. ایک تو آپ ان کو پانی کہاں سے دیں گے؟ 2800 گاڑیاں ہوں گی، اور آپ نے باہر بنایا ہوا ہے 40 فٹ کا روڈ، نہ کوئی پارکنگ ہے، تو وہ 2800 نہ کوئی پانی کا کہاں سے انتظام ہے، گزریں گے؟ اور نہ وہاں سے گاڑی گزرنے کا انتظام ہے. یہ تمام گاڑیاں کیا میرے سر سے گزارو گے آپ لوگ؟ کیا کرو گے؟ تو حکومت نے کوئی منصوبہ بندی کی اب ہوگی. حکومت کی بات نہیں کرو، کون سی حکومت ہے یہاں پہ؟ وہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا اگر حکومت ہوتی تو ایک غلطی کرتی ہے. یہ تو آپ نے بنایا جی تیرا میں. آپ ذرا جائیں ایئرپورٹ کی طرف، کتنی سوسائٹیاں آپ کی بن رہی ہیں، دن دگنی اور رات چگنی وہاں پہ آبادی بڑھ رہی ہے. اور جس سے اس میں سوسائٹی میں بڑے جو ہے نا وہ منصوبے انہوں نے لگائے ہیں، بڑے بڑے نام کے ساتھ سوسائٹیاں شروع کی ہیں. وہاں کسی سوسائٹی میں بھی 10 گھر ہیں، کسی میں 15 گھر ہیں. اپنی سوسائٹی کا ریپوٹیشن ٹھیک رکھنے کے لیے وہ ابھی آپ کو ٹینکر سے پانی دے رہے ہیں پر وقت. لیکن ایک ایک سوسائٹی میں 10,000 گھر بنیں گے تو پانی کہاں سے لاؤ گے؟ سوچا ہے آپ نے؟ سوچنے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں. آپ لوگ تو قوالیاں کرتے ہو، قوالیاں کرو، بیسوری قوالیاں. حیران ہوں جی، سمجھ نہیں آ رہی میں ان کو کیا جواب دوں. لیکن یہ جو بے ہنگم آبادیاں ہیں اور یہ اسلام آباد جس طرح پھیل رہا ہے، ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ کراچی بن جائے گا اور اس کے اتنے ہی مسائل ہوں گے. لیکن جن سوسائٹیوں کی یہ بات کر رہے ہیں، چونکہ وہ بڑے طاقتور لوگوں کی ہیں، تو اس لیے ہم تو ان پہ بات نہیں کر سکتے. لیکن ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں بڑے دماغ بیٹھے ہیں. اگر انہوں نے اتنے بڑے سیکٹر ڈیزائن کیے ہیں تو لازمی پانی کا بندوبست کیا اور ہوگا. میرے صحافی بھائی، اینکر بھائی، برائے نام کے اینکر، برائے نام کے صحافی، بڑے دماغوں کے اندر جب ڈالر اور پیسے کی ہوس گھستی ہے نا، تو
تو پھر آپ کی دانش رخصت ہوتی ہے. آپ کہاں کی بات کرتے ہو؟ ہماری تو یہ حالت ہے کہ جیسے ہمارے نمبردار اعظم کو اچانک تقریر آتی ہے. اگر اچانک ہم جی تیرا کے رہنے والے کو کسی کو شرم آ جائے تو چلو بھر پانی بھی ہمارے پاس نہیں جس پہ ڈوب کے مرنا چاہیں. یہ ہماری حالت ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کو چلو پر پانی بھی نہیں ہے. آپ کو چلو مرنے آپ سے کے پاس بچا ہے نا، آپ کے نمبردار اعظم کے پاس ہے جو ملک کا نظام چلا رہا ہے، جس نے تبدیلی لانے کے دعوے کیے تھے، اس کے پاس چلو بھر پانی تو ہے نا. ڈوب مرو نا، تم بھی اچھا ساتھ جاؤ. مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ جو آپ کا یوں یہ جو خارش کا وہ ایک سلسلہ ہے، یہ پورے جی 13 میں اسی طرح او سلسلہ بھائی ہے؟ جی تیرا نہیں، ابھی آگے دیکھو کیا ہونے والا ہے. تمہارے پوری اسلام آباد کی آبادی خارشی آبادی بنے گی. یہ ایک تو خارشی آبادی بنے گی اور ادھر اقتدار کے ایوانوں میں سے فارشی آبادی بن گئی ہے. اب چھوڑو ان کہانیوں کو، میں تمہیں خبر سناتا ہوں. پنگا سائیں کی باتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں، لیکن کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں. اب ان کی کھرک کا علاج، جس طرح بہت سارے لوگوں کی کھرک کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، ان کا بھی نہیں ہے. ایک گزارش ہے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن تمہارے پاس نہ مہنگائی کا کوئی علاج CDA ہے، سے نہ کھرک کا علاج ہے، نہ خارج کا علاج ہے. صرف بونگیاں مارتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، بولتے رہو. ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے CDA سے ایک گزارش ہے کہ پنگا سائیں کے گھر پانی ضرور بھیجا کریں. ہم نے پروگرام کرنا ہوتا ہے اور ہر دفعہ یہ جو خارش زدہ پنگا سائیں ہے یہ ہمیں بہت پریشان کرے گا. تو خبر آپ کہہ رہے تھے، کوئی خبر آپ نے خارشی خبر ڈھونڈ سناؤں خبر؟ سناؤں؟ جی سنائیں. زلزلہ آئے گا تمہارے اس نمبردار اعظم کے ایوانوں میں، ایسی کون سی خبر اور آیا ہوا ہے زلزلہ. ایسی کون سی خبر؟ پریشان ہے نمبردار اعلیٰ، پریشان ہے، بہت پریشان ہے. یہ پریشانی کہ اس سے اپوزیشن سے نہیں ہے، اس کے مخالفین سے نہیں ہے، بنی گالہ کے اندر سے ہے. کیا پریشانی کیا ہے؟ ہمیں بھی تو بتائیں. اچھا، پورے پاکستان میں اس وقت آپ کا جو صوبہ ہے پنجاب، جو پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی ہے، جو پورا پاکستان چلاتا ہے، فیصلہ کن صوبہ وہ مذاق بنا ہوا ہے نا. کیسے وہاں پہ ایک سائیں لایا گیا ہے، پنگا سائیں؟ پنگا سائیں کہیں، اس کو بزدار سائیں کہیں، جو سائیں کہیں، ایک وہ بھی سائیں آ سائیں گیا، ہے. ٹھیک ہے. سائیں ہے. اس کو تبدیل کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشر بڑا ہوا ہے. پنجاب کی عوام چیخ رہی ہے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، اس کو ذرا اس سے جان چھڑاؤ. اب اس سے جان چھڑانا تو خان چاہتا ہے نمبردار اعظم، لیکن گھر سے کیسے جان چھڑائے؟ گھر والی کا رولا ہے. ساری دنیا ایک طرف، گھر والی ایک طرف. اب اس کا خان نے آخر حل یہ سوچا کہ نہ ادھر سے چھوٹ ہے نہ ادھر سے چھوٹ ہے، تو آخر حل یہ سوچا گیا کہ وہاں پہ جو پرویز الہی گروپ ہے، ایک تو اس کا بندہ ہے، ایک خان صاحب ہیں جن کو علیم خان صاحب کہتے ہیں، پنجاب کا خان. پنجاب کا خان، اس کا بھی کہا جا رہا ہے، نام لیا جا رہا ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی یا علیم خان میں سے کوئی وزیر اعلیٰ بننے والا ہے؟ ہاں، اب یہ اس کی وہی شاجی والی بات آ رہی ہے. تو اس کی کدھر مرضی جائیں گے؟ ہے. اپنا ٹوپی ہمارے جس کے سر پہ رکھے ہیں. تو ہمارے سائیں کدھر جائیں گے؟ سائی کو بنا رہے ہیں پنجاب کا نمبردار اعلیٰ. اور جو لندن سے آئے تھے نا تبدیلی کا خمار لے کے، چودھری صاحب، ہمارے سرور صاحب، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرا مرکز آ جائیں، ہمارے خاص چیلے بن جائیں، مشیر اعلیٰ بن جائیں. ان کو یہاں لایا جا رہا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب گورنر بن رہے ہیں، ہاں، اور گورنر صاحب جو ہیں وہ مشیر مرکز بن میں آ رہے گئے. ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ایک مشیر خاص بن رہے ہیں. نیا ایک فواد چودھری بن رہا ہے. چھوڑ دو ان چیزوں کو، شعر سنو راحت اندوری کا، اور اسی حوالے سے ہے. یہ ذرا خارج چھوڑ کے آپ شعر سنائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. وہ خارج کس لو طرح چھوڑوں؟ سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری 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 کیا کرو، جو تمہارا نمبردار اعظم کر رہا ہے. سب کو رسوا باری باری کیا کرو، ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا، دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو. روز قصیدے لکھو گونگے بہروں کے،
जो आप लिखते हो। रोज कसीदे लिखो गूंगे बहरों के। गूंगे बहरों के फुर्सत हो तो ये बेगारी किया करो, रोज़ वहीं एक कोशिश ज़िंदा रहने की, मरने की भी तैयारी किया करो। अल्लाह हाफिज़। अब पानी नहीं है तो छोड़ो मरने पानी की को। तैयारी की जाए। ठीक है जी मलिक जी, मैं जा रहा हूँ यार, मुझे खारिश का बहुत यार, जोर आया। बस यार, अल्लाह आप हाफिज़। पंगा साईं की खारिश ख़त्म नहीं हो रही और वो तो गए चले। हम भी मिलेंगे आपके साथ किसी नए प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर पंगा साईं के साथ। इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।